سورۃ الشمس۔ سوال نمبر 1، سورۃ الشمس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ جواب، زمانہ نبوت کے آغاز میں نازل ہوئی۔ سوال نمبر 2، سورۃ الشمس میں اللہ نے کتنی چیزوں کی قسم کھائی اور قسم کھانے کا کیا مقصد تھا؟ جواب، سورۃ الشمس میں اللہ نے مندرجہ ذیل 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ نمبر 1، سورج کی چمک۔ نمبر 2، چاند کی ٹھنڈک۔ نمبر 3، دن کی روشنی۔ نمبر 4، رات کی تاریکی۔ نمبر 5، آسمان کی بلندی اور خوبصورتی۔ نمبر 6، زمین کی ہموار سطح۔ نمبر 7، جسم انسانی کے اعتدال کا ذکر۔ ان چیزوں کی قسم کھانے کا مقصد دراصل اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو واضح کرتا ہے۔ سوال نمبر 3، فَلَمَّا آیت سے لے کر آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں انسان کی فطرت کو کس طرح بیان فرمایا؟ جواب، مندرجہ بالا آیات میں انسانی فطرت میں نیکی اور بدی کی پہچان اور ان کے خیر و شر کے انجام کے فہم و ادراک کی صلاحیت و ودیت کو بتایا گیا ہے۔ اب انسان کی ذات پر موقوف ہے کہ وہ بدی کی راہ چل کر انجام بد کو دیکھے یا نیکی کی راہ پر چل کر اس خوشخبری کا حقدار بنے جس کا وعدہ قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، سورت کے دوسرے حصے میں کس قوم کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے؟ جواب، قوم سمود کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، قوم سمود کس نبی کی قوم تھی؟ جواب، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ سوال نمبر 6، قوم سمود کے اس شقی آدمی کا نام بتائیں جس نے اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ جواب، قدار بن صالف وہ خبیث النفس تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ سوال نمبر 7، قوم سمود کے عبرتناک انجام کا ذکر کر کے اس سورہ کے ذریعے سرداران قریش کو کیا تنبیہ کی جا رہی ہے؟ جواب، قوم سمود کے ذکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ نبی کی اطاعت ہی فلاح کی ضامن ہے۔ کسی انسان کا خود ساختہ فلسفہ خیر و شر رضا الہی کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی قوم نبی کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتی ہے تو اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا۔ اسی تذکرے میں سرداران قریش کو تنبیہ کی گئی کہ جو قوم سمود کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گی اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔